والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. گروپ میں بھی اطلاع دے دی گئی تھی، کلاس کے اندر بھی دوبارہ اطلاع دے دیتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی 2 اگست بروز بدھ انشاءاللہ ہمارے لیول 3 کا دوسرا امتحان ہوگا. اس کا طریقہ کار بھی یہی ہوگا کہ قاعدہ ثانیہ جو ہم نے پڑھا اس کی ایک مشق ہوگی، اور میں نے جس کی فائل بھیجی ہے اور ساتھ میں اس کی صورتیں بھی بھیج دی ہیں، تو اسی کے مطابق ہی مشقیں فرمائیں. اور اس کے بعد کچھ جو تھیوریز پڑھی ہیں ہم نے کہ کون سی کس طرح سے، اور جو ہم نے ان کے اندر جیسے آخری کلاس ہم نے پڑھی تھی کہ جب سورج استقبال پر آتا ہے، سورج سامنے آئے گا قبلے کے اعتبار سے سب بنائے گا جو مختلف کیفیات پیدا کرتا ہے، تو اس کے اعتبار سے جو اس کی پھر کیلکولیشن تھی وہ بھی ایک سوال اس میں آئے گا. مزید جو کانسیپٹ پڑھائے گئے کہ اس مختلف چیزوں کے کانسیپٹ ان کے بارے میں بھی سوالات آئیں گے. تو ان تمام چیزوں کے اعتبار سے بھرپور ٹیسٹ کی تیاری کیجیے گا. میں نے گروپ کے اندر ایک ویڈیو کا لنک بھیجا تھا دائرہ ہندیہ کے حوالے سے. امید ہے کہ آپ طلبہ کرام نے اس کو ملاحظہ بھی کر دیا ہوگا. آئیے اس کو ہم کتاب سے بھی پڑھ لیتے ہیں. اصل میں پہلے کتاب سے پڑھا دیتے ہیں تب بھی ہو جاتا ہے، لیکن پریکٹیکل میں ضروری ہوتا ہے نا، اسی وجہ سے پریکٹیکل کی ویڈیو کی ایک اپنی بھی رکھی ہوئی تھی، لیکن مناسب نہیں سمجھا تو دوسرے سے اپنی بنی ہوئی تھی. لیکن دو چیزیں تھیں سامنے جو کہ یا تو اپنی بھیجتا یا میرا وسیم صاحب بھی بھیجتا ہے، ارادہ تھا دونوں ہی بھیجوں، کیونکہ ایک ہوتا ہے کہ جب پڑھانے والے نے پوچھ کیا ہونا تو پھر پڑھنے والے ان کے بھی ایک ہو دیتا ہے. لیکن پھر بھی سوچا کہ انشاءاللہ امید یہی ہے کہ آپ طلبہ کرام تمام اس کی مشق کریں گے. لیکن میں آپ کو سب سے پہلے یہی بات کروں کیونکہ آپ کی صحت اور یہ تمام چیزیں نا زیادہ مقدم ہے. فی الحال ہمارے جتنے بھی علاقے ہیں تمام کے اندر شدید گرمی ہے. دائرہ ہندیہ بنانے کے لیے کم از کم بھی چھت کے اوپر یا صحن کے اندر آپ کو 1 سے 2 گھنٹے بیٹھنا پڑے گا. تو فی الحال یوں سمجھیے کہ تاخیری طور پہ میں آپ تمام کو منع کر رہا ہوں کہ فی الحال دائرہ ہندیہ کی کوئی بھی مشق نہیں کیجیے گا. موسم بہتر ہو، سردی کا موسم آ جائے یا معتدل موسم آ جائے، 1 مہینہ گزر جائے، اس کے بعد میں آپ کو لازماً کہوں گا کہ آپ تمام کے تمام اس کی مشق کیجیے گا. فی الحال جتنے بھی تمام کے تمام کام ہے، کیونکہ چھت پہ بیٹھنا ایسی بات ہے گرمی کے جدھر گرمی نہ ہو، سایہ وغیرہ بن رہا ہو تو وہ مناسب ہو. بہرحال ایسا نہ ہو کہ آپ سبق کی مشق کے لیے جائیں اور ایسے آپ کو آزمائش میں ڈالیں، تو یہ نہیں کیجیے گا. بہرحال لیکن اس کی مشق کم از کم زندگی میں ایک دفعہ لازمی کر دیجیے گا، اپنے گھر پر کر دیجیے گا، تاکہ آپ کو اپنے یہ معلوم ہو کہ آپ جو اپنے گھر میں نمازیں پڑھ رہے ہیں. اصل تو ہے نا ہم پوری دنیا کے سمجھے گزرے نکالنے کے لیے بیٹھے ہوئے، مقاصد کعبہ کا نکال دیا، فلاں جگہ کا نکال دیا، فلاں جگہ کا نکال دیا، اپنے گھر کے اندر سے نماز پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے یہ معلوم نہیں ہے، تو اس کو بھی چیک کیجیے. آئیے سبق کی طرف چلتے ہیں. کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیجیے. پچھلے والے ٹیسٹ کی طرح اس میں بھی ماڈل پیپر مل جائے گا؟ پچھلی بار تو یہ تھی کہ کیلکولیشن بیسڈ پیپر تھا، تو وہ تو آپ کو ماڈل پیپر دے دیا تھا نا کہ اس طرح کیلکولیشن کے مقامات تبدیل کر دیے تھے، اگلا ٹیسٹ بن گیا. لیکن اب یہ ہے کہ کانسیپٹس کے سوالات ہیں، تو وہ اگر بھیجیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ سمجھ لیں کہ ٹیسٹ ہی ہو جائے گا.
یعنی کہ جیسے ہمارے جامعے کے پیپر ہے مثال کے طور پہ، اب اس کا کوئی ماڈل پیپر یوں نہیں کر سکتے، یا تو پھر سوالات ہی چینج ہوں گے، اور ہم نے پڑھی ہی مخصوص چیزیں ہیں. تو میں نے پورا آپ کو پیپر کا یوں سمجھیے کہ ماڈل پیپر کے اندر زیادہ سے زیادہ اتنا ہوگا کہ مزید عرض تو دے دیے جائیں گے. میں نے آپ کو پورے پیپر کا ایک خلاصہ تو عرض کر ہی دیا ہے واضح انداز میں. تو اب یہ کہ مختلف اس کے اندر کے لیے ماشاء اللہ ایک اپنا آپ کے درجے کی تعلیم اقبال بھائی حیدرآباد کے، انہوں نے جدت توفیق قادر ثانیہ کی جو چاروں صورتیں تھیں ان کے مطابق مشقیں کی، ماشاء اللہ بہت خوشی ہوئی. کیونکہ جدت توفیق کے قاعدہ اس قاعدے کی مشقیں کم از کم بھی 1 گھنٹہ تو چاہیے بالکل ابتدا کرنا، 1 سے 1.5 گھنٹہ. اور ماشاء اللہ انہوں نے لائن سے کافی ساری مشقیں کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید خوش تو بندی رکھے اور مزید ان کو برکت عطا فرمائے، علم و توفیق سے مزید سمجھداری عطا فرمائے. تو اسی طرح آپ بھی مختلف صورتوں کی مشقیں کر لیجیے کہ کیونکہ ٹیسٹ کو باقاعدہ ہمارا مقصود بھی نہیں، مقصود تو یہی کہ اگر کسی بھی جگہ کی ہمیں کوئی دینی ہو سمت قبلہ وغیرہ تو ہم اس کو دے سکیں. تو آپ مختلف قسم کی اگر سمت قبلہ کی جو صورتیں بنتی ہیں، جو 4 صورتیں اس کی بنے گی، تو اس کے مطابق مشق کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ کافی اعتبار سے آسانیاں ہو جائیں گی. ماڈل پیپر اس کے اندر نہیں مل سکے گا. عادل بھائی آپ نے کچھ میسج کیا تھا؟ آخری 1 2 کلاسوں کے ابھی تک لنک نہیں مجھے ملے نا، تو وہ میں کہہ رہا تھا اگر مل جاتے. ٹھیک ہے آپ مجھے پرسنل پہ میسج کر دیجیے گا، انشاءاللہ میں بھیجوں گا. تو گروپ میں تو میں نے تمام کی تمام بھیجے ہوئے ہیں. پرسنل پہ میسج کر دیجیے. ٹھیک ہے سبق کی جانب چلتے ہیں. اس اتوار ہماری آخری کلاس ہوگی. اس اتوار آخری کلاس ہوگی. نہیں یہ دوسرے مرحلے کی آخری کلاس ہے نا. اس کے بعد یوں سمجھیے کہ مزید 2 4 کلاسز ہوں گی، پھر یہ کہ ہمارا تیسرا ٹیسٹ ہو جائے گا. اچھا اس کے حوالے سے مزید یہ بھی کہ اب میرا ارادہ یہ ہے کہ ایک کلاس پوری ہونی ہے گوگل ارتھ کو استعمال کرنے کے طریقے پر. تو اب چونکہ گوگل ارتھ کا لائیو کلاس کرنے کا تو کوئی فائدہ ہو رہا نہیں ہے نا، کیونکہ آپ سب کے سامنے ہی ہے کہ صورت حال ہو جاتی ہے کہ وہ آواز نہیں آتی. تو اس کے لیے میرا یہ ذہن، میں نے اپنا یہ ذہن بنایا ہے کہ ایک کلاس میں باقاعدہ اسی انداز سے پوری کی پوری ریکارڈ ہی کر لوں نا، 1 1.5 گھنٹے کی جتنی بھی وہ بنتی ہے نا. گوگل ارتھ کو چلانے کا طریقہ، اس کے ذریعے مساجد کو کس طریقے سے چیک کرتے ہیں، مساجد بنانی ہو تو پلاٹ پہ کس طریقے سے نشان لگے گا، ایک پورا کا پورا تفصیل کہ کیا کیا کرنا ہے، کیسے کیسے کرنا ہے. تو میرا ارادہ یہ کیا ہے کہ بدھ والے دن جیسے ٹیسٹ ہے تو اسی دن یا تو میں ریکارڈ کر لوں گا، یا جیسا بھی ہوگا انشاءاللہ تاریخ تو میں عرض کر ہی دوں گا. تو اس کے اندر میں پوری یہ ایک کلاس جو ہے نا یہ پوری کی پوری ریکارڈ کر کے ہی یوٹیوب پر ڈال دوں، اور اس کو آپ لنک کے ذریعے دیکھ لیں. ہم گوگل ارتھ کی آن لائن کلاس نہ کریں. وجہ وہی کہ آن لائن کرنے میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا کہ آواز کا پرابلم وغیرہ ہوتا ہے، آپ کا بھی ٹائم ضائع ہوتا ہے، پھر آپ کو دوبارہ آن لائن یعنی یوٹیوب سے بھی دیکھنی پڑتی ہے. تو یوں آپ کے ٹائم کی بچت ہوگی اور آسانی بھی رہے گی. اس کے بعد کچھ مزید باتیں بھی ہیں وہ انشاءاللہ پھر ہم آن لائن کلاس کے اندر ہی کریں گے. تو یہی میرا ارادہ کیا ہے. تو یہ اس طرح متفق ہے آپ لوگ؟ اس میں زیادہ فائدہ نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے یہ توضیح ہو تو اور کوئی مزید سوال ہے؟ جی جی فرمائیے. جی آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ تمام عرض بدل لینے کے لیے -90 کریں، یا جو عرض بلد ہے جو مائنس میں ہے جنوبی، تو اس سے مائنس ہٹا دیں. اس کی وجہ کیا، اس کی وجہ آپ نے بتائی تھی، سمجھ نہیں آئی. ٹھیک ٹھیک. انہوں نے سوال کیا ہے کہ میں ان کے سوال کو مزید طویل کر کے اس کو مکمل جواب عرض کر دیتا ہوں. ان کا سوال یہ ہے کہ جو جنوبی عرضے ہیں ان کا تمام عرض بلد کس طرح سے نکلے گا. اچھا سوال ہے، مشق کے اندر کافی استعمال میں بھی آئے گا آپ کو، یہ دیکھیں. اب اگر ہم یہ کرتے ہیں 90 مائنس عرض بلد، اب عرض بلد جنوبی تو جنوبی عرض بلد کا ہی معنی لگاتا ہے. فرض کر لیتے ہیں 50 عرض بلد جنوبی ہے نا. تو اب یہ جو جواب آئے گا یہ 140 آئے گا. تمام عرض بلد کبھی بھی 90 سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتا.
بھائی تمام کا پہلے تو آپ کانسیپٹ سمجھیے کہ تمام ہوتا کیا ہے. ہم نے تنقیح کا جب ہم نے قبلہ نما سے اس کی شروع کی پڑھی تھی تو اس کو ہم نے بہت تفصیل سے پڑھا تھا کہ تمام کیا ہے کہ اس کے جو تمام کہتے ہیں 90 تک جو اس کو پورا لے جائے، وہ عدد جو اس کو 90 کے ساتھ ملا دے یا اس کے جمع کرنے میں 90 تک لے جائے، اس کو ہم نے کمپلیمنٹ سپلیمنٹ یہ ساری کے سارے اس کی انگلش میں اصطلاح تنقید تمام تمام قوس وغیرہ یہ تمام چیزیں پڑھی تھی. تو اب جو جنوبی عرض ہے تو اس کو اگر آپ نے 90 تک لے کے جانا ہے تو اگر آپ 90 لکھ رہے ہیں، اگر صرف 90 لکھیں تو قطب شمالی ہو گیا نا 90. تو بھائی یا تو دو صورتیں، یا تو آپ بزرگان دین علیہ الرحمہ کے طریقے پر چلے جائیں کہ آپ کہیں کہ ہم سارے کے ساری علامتوں کو نظر انداز کرتے ہیں، تو آپ 90 کے ساتھ بھی علامت کو نظر انداز کر دیں اور عرض بلد کی علامت کو بھی نظر انداز کر دیں، 90 مائنس 50 کریں تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا 40. اور پھر آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ بھائی یہ 40 آیا جواب، تو یہ جنوبی عرض کا تمام ہے 40. ایک تو یہ طریقہ ہے. اچھا اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ بھائی جدید طریقے پہ استعمال کریں تو پھر آپ 90 کے ساتھ بھی مائنس استعمال کریں، یعنی -90 کریں. کیوں؟ کیونکہ قطب جنوبی کا عرض کیا ہے؟ آپ کو جنوبی شہر سے قطب جنوبی تک کا تمام لینا ہے نا، تو قطب جنوبی کا جو عرض بلد ہے وہ -90 ہے، تو اس کے ساتھ بھی مائنس استعمال کریں اور عرض کے ساتھ بھی مائنس استعمال کر لیں تو آپ کا جواب آ جائے گا -40. تو اس طرح سے، لیکن تمام کبھی بھی مائنس میں ہوتا نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ مائنس لیں گے نہیں، مطلب آپ اس کو شمار 40 ہی کریں گے. تو جس انداز سے بھی اس کو چاہیں تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں. واضح ہے اقبال بھائی؟ جی یہ تو واضح ہو گیا، لیکن جب محفوظ ثالث میں جب پلس کریں گے محفوظ کو اور تمام عرض بلد کو جو ایک اور ویلیو پلس کرنی ہے تو اس میں مائنس لگائیں گے نہیں لگائیں گے؟ نہیں نہیں، یہ تمام عرض بلد ہمیشہ مثبت میں ہوگا، یہ کبھی بھی مائنس میں نہیں آئے گا. یہ پلس میں ہی رہے گا ہمیشہ. جی جی فرمائیں. جزاک اللہ. آمین بھیا. اچھا یہ ہمیشہ پلس میں ہوگا، اس کے ساتھ مزید 4 صورتیں بنیں گی نا، جو میں نے آپ کو تصویر لکھ کے بھیجا تھا کہ کب تفاضل لیں گے محفوظ ثالث میں اور کب مجموعہ لیں گے. اس کو لازمی دیکھیے گا، یہ غلط کیا تو آپ کا پورا جواب غلط ہے اور پھر جتنا ٹائم آپ نے لگایا وہ تمام کا تمام بھی ایک اعتبار سے ضائع جائے گا کہ وہ پھر جواب درست آنے ہی نہیں. تو یہ صورتوں کو ذہن میں رکھنا. اسی طریقے سے زبدت چاہیں تو اپنے رجسٹر میں کہیں اس کو لکھ لیں، جہاں پر آپ نے زبدت التوقید کے قاعدے کی مشق کی ہو نا، قاعدہ نمبر 1 کی بھی 4 صورتیں تھیں، وہ الگ صورتیں تھیں، آپ ان کو بھی اس قاعدے کے نیچے لکھ لیں. اور اسی طرح زبدت التوقید قاعدہ ثانیہ کی، یا اگر آپ کے پاس کتاب ہے تو کتاب میں آشے ڈال کے لکھیں، یا بلکہ اگر دونوں چیزیں ہیں تو دونوں پہ لکھ لیں. بعض اوقات رجسٹر گم ہو جاتا ہے، بعض اوقات کتاب آگے پیچھے ہو جاتی ہے اور بعض اوقات ذہن سے بات آگے پیچھے ہو جاتی ہے. تو یہ تمام چیزیں لکھی بھی ہو نا، واٹس ایپ کا اعتبار نہیں کیجیے گا کہ موبائل میں سیو ہے واٹس ایپ میں سیو ہے، یہ کبھی بھی کچھ بھی ہو جاتا ہے، چیزیں ساری کی ساری گم ہو جاتی ہیں، پھر بندہ بعد میں ایک افسوس بھی رہتا ہے. تو اس کو اپنی کتاب میں آشے ڈال کے لکھ لیں یا اپنی رجسٹر پہ آشے ڈال کے لکھ لیں، کسی بھی طرح سے اس کو یعنی مختلف انداز سے اس کو محفوظ کر لیں. یہ باتیں یہ کافی ساری چیزوں کے اندر کام آئیں گی. ٹھیک ہے، مزید کوئی سوال ہے؟ آج انشاءاللہ ایک دلچسپ بھی ہوگا کہ آخر کا نفع باقاعدہ کمپاس کا جو ہم طریقہ کار سنیں گے وہ، اور اس کے بعد کمپاس کو استعمال کرنے کے طریقے انشاءاللہ کیمرہ کھول کر ہم اس کو تفصیل سے عرض کریں گے کہ اس کے ذریعے سے مساجد بنانی ہو، اس کو استعمال کرنا ہو تو کیا طریقہ ہوگا. آئیے دائرہ ہندیہ کے سبق سے پڑھ لیتے ہیں، کتاب سے پڑھ لیتے ہیں. توضیح التوقید کا یہ صفحہ میں نے کھولا ہوا ہے. نصف النہار معلوم کرنے کے 2 طریقے ہیں، ایک عملی دوسرا علمی. عملی طریقے بھی متعدد ہیں مگر ان سب میں آسان دائرہ ہندیہ کے ذریعے اس کی شناخت ہے. دائرہ ہندیہ ہندوستانی ایجاد ہے اور عام طور پر مشہور و مقبول دیار و امصار ہے، اسی وجہ سے اس کا نام دائرہ ہندیہ رکھا گیا. دائرہ ہندیہ کی وجہ تسمیہ بھی بیان کر دی کہ اس کو دائرہ ہندیہ کی کہتے ہیں کہ ہندیوں نے ایجاد کیا تھا، ہندی علماء نے، اور زیادہ یہاں پہ استعمال کیا گیا تو اس وجہ سے اس کا نام دائرہ ہندیہ رکھا گیا. دائرہ ہندیہ بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ پہلے کسی آلے کے ذریعے 1 فٹ مربع زمین کی سطح مستوی کر لیں، برابر کر لیں. یعنی کہ ایک تو یہ چیز ہے کہ جو آپ نے ڈنڈا کھڑا کیا وہ سیدھا ہو،
اس کے بعد جس جگہ پر آپ دائرہ بنائیں گے وہ بھی سیدھا ہو. پتہ پڑا کہ آپ نے چاڑی پہ بنایا تو وہ چاڑی تو ویسے ہی ٹیڑھی ہے یا غیر ہموار زمین ہے کہیں سے اوپر کہیں سے نیچے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو جواب بنے گا ایک تو پہلے دائرہ آپ کا سیدھا نہیں بن سکے گا, پھر وہ بھی آپ جیسا بھی بنائیں گے تو اس کے اندر جو سایہ ہے وہ بھی ترچھا ہو جائے گا. جو ڈھلان پہ سایہ بنتا ہے وہ لمبا بنتا ہے. جیسے آپ دیکھیں نا کہ ڈھلان ہو رہی ہو تو وہ سایہ ڈھلان کی وجہ سے لمبا ہو جاتا ہے. اس طرح سے مختلف صورتیں ہوں گی تو جواب درست نہیں آ سکے گا. مستوی کر لیں. اگر کوئی لڑکنے والی چیز رکھی جائے تو ایک جگہ رہ جائے کسی طرف نہ گرے. یہ لفظ میں اس کو انشاءاللہ دیکھ لوں گا دوسرے نسخے میں, پھر اس کے بعد اس کو عرض کرتا ہوں کہ کیا لفظ ہے. یہ تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو رہا ہے. تو ایک جگہ رہ جائے کسی طرف نہ گرے. جی یہ غالباً لڑکنے والی چیز ہے. جی 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 جزاک اللہ. اگر کوئی لڑکنے والی چیز رکھی جائے تو ایک جگہ رہ جائے کسی طرف نہ گرے. زمین برابر کر لینے کے بعد اس پر ایک دائرہ کھینچیں اور مرکز پر لوہے یا پیتل یا کسی دھات کا مخروطی شکل کا ایک عمود قائم کر کے چھوڑ دیں. مخروطی چیز کہتے ہیں کہ جو اوپر جاتے تھے نا چھوٹی ہوتی ہے, یعنی کہ کون سمجھ لیں کہ آخر میں اس کی ایک نوک نکلی ہوتی ہے, اس طرح کی کوئی چیز کھڑی کر دے. لیکن مخروطی شکل ہونا ضروری نہیں ہے, کوئی بھی چیز ہوگی وہ ہو جائے گا, جواب ہمارا درست ہوگا. لیکن مخروطی شکل کے اندر یہ کہ مخروطی چیز ہوگی تو ایک زیادہ فائدے مند ہوگا. پھر مگر یہ خیال رہے کہ وہ عمود بقدر ربع قطر کے ہو نہ اس قدر. جی سوال کیجیے. یہ کتاب کا صفحہ نمبر اور کتاب کا نام بتائیے گا, اس میں ریجائن ہو گیا تھا. توضیح التوحید صفحہ نمبر 7. مگر یہ خیال رہے کہ وہ عمود یعنی جو چیز آپ نے کھڑی کی ہے وہ بقدر ربع قطر کے ہو, یعنی کہ جو قطر ہے اس کے چوتھائی کے برابر ہو. مثال کے طور پر کہ آپ نے اگر دائرہ کھینچا ہے 4 فٹ کا تو وہ جو چیز ہے وہ 1 فٹ کی ہو, اس سے زیادہ نہ ہو. نہ اس قدر بڑا کہ سایہ ہمیشہ باہر ہی رہے. اب ایک دفعہ میرے ساتھ ہوا تھا کہ جب میں نے پہلی دفعہ مشق کی تھی تو تمام چیز اتنی نہیں تھی, تو اب میں نے اس کو کھڑا کر دیا نا, میں بیٹھا رہا کہ اب یہ اندر جائے. تو وہ یہی ہوا کہ وہ چیز ہی اتنی بڑی تھی کہ وہ دائرے کے اندر آئی نہیں, اور وہ پورا دھیرے سمجھے کہ مطلب وہ جو سارا تھا کہ صرف اعتبار سے ضائع ہوا کہ اس طرف توجہ نہیں تھی اس چیز کی طرف. تو وہ دائرہ چھوٹا کھینچ دیا, وہ چیز بہت بڑی کھینچ دی, تو وہ سایہ کبھی اندر ہی نہیں آیا. تو یہ اسی کا فرما رہے ہیں کہ اتنا اس قدر بڑا کہ سایہ ہمیشہ باہر ہی باہر رہے, داخل دائرہ کبھی نہ پڑے, اور نہ اس قدر چھوٹا کہ سایہ دائرے کے اندر ہی رہے کبھی باہر واقع نہ ہو. تو اس طرح یہ چیز اس میں بھی احتیاط کرنی ہے. تو جب آفتاب طلوع کرے گا ضرور اس مقیاس کا سایہ یعنی اس چیز کا سایہ بہت بڑا اور باہر دائرہ کے پچھم کی طرف ہوگا. پچھم یعنی مشرق کی طرف ہوگا, مغرب کی طرف ہوگا. کہ جب سورج طلوع ہوگا مشرق سے تو اس کا سایہ مغرب کی طرف پڑے گا, اور بہت لمبے لمبے سائے ہوں گے جیسے کہ میں نے آخری کلاس میں عرض کیا تھا. پھر جیسے جیسے آفتاب بلند ہوتا جائے گا سایہ گھٹتا ہوا اتر کی طرف آئے گا یہاں تک کہ دائرے کے اندر آ جائے. تو جس نقطے پر ہو کر سایہ اندر آئے اس پر ایک نشان بنا دیں اور اس کا نام مدخل الظل رکھیں. اور ہم آسانی کے لیے اس کو دال سے تعبیر کرتے ہیں, اور پھر یہ برابر چھوٹا ہوتا رہے گا یہاں تک کہ ٹھیک خط نصف النہار پر
کا اصل میں نسخہ تھا وہ مجھے کچھ دیر پہلے تو مل گیا تھا، دوبارہ ابھی مل نہیں رہا، اس کو ایک بار دوبارہ دیکھوں، مل جائے تو اس سے ہم پڑھیں گے۔ پچھم اور اتر کا معنی کیا بتایا آپ نے؟ اتر ایک منٹ رکیے۔ جی مل گیا، میں کال کرتا ہوں۔ آواز آ رہی ہے؟ اب آ رہی جی آ رہی ہے اور اسکرین شو ہے؟ جی ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیے، داخل دار، یہ یہاں تک ہم نے اس کو پڑھ لیا تھا، یہاں سے پڑھتے ہیں۔ تو جب آفتاب طلوع کرے گا ضرور اس مقیاس عمودی چیز کا سایہ بہت بڑا اور باہر دائرہ کے پچھم مغرب کی طرف پڑے گا، پھر جیسے جیسے آفتاب بلند ہوتا جائے گا سایہ گھٹتا ہوا اتر شمال کی طرف آئے گا، یہاں تک کہ دائرے کے اندر آ جائے گا۔ تو جس نقطے پر ہو کر سایہ اندر آئے اس پر ایک نشان بنا دیں اور اس کا نام مدخل الظل رکھیں، اور ہم آسانی کے لیے اس کو حرف حمزہ ہے، یعنی کہ اس کو پڑھیں گے تو دال، اس کو حرف دال سے تعبیر کرتے ہیں۔ پھر یہ برابر چھوٹا ہوتا رہے گا یہاں تک کہ ٹھیک خط نصف النہار پر امر ما یکونو، یعنی کہ وہ معاملہ کہ جتنا ممکن ہو، مراد اس سے کیا ہے، یعنی آج کے دن سایہ جتنا چھوٹا ہونا ممکن تھا وہ ہو جائے۔ اس کے بعد پھر بڑھنا شروع ہوگا یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے دائرے سے باہر ہو جائے۔ اس وقت بھی جس نقطے سے خارج ہو اس پر نشان لگا دیں اور اس کا نام مخرج الظل رکھیں، اور ہم آسانی کے لیے اس کو حرف جیم سے یاد کریں گے۔ اس کے بعد نقاط جیم دال کو ذکر خط جیم دال سے کو ملائیں، پھر جیم کو مرکز مان کر
حمزہ یعنی دال کی دوری پر ایک دائرہ کھینچیں، اس کے بعد دال کو مرکز مان کر جیم کی دوری پر دوسرا دائرہ کھینچیں، جن 9 نقطوں پر یہ دونوں دائرے تقاطع کریں ایک دوسرے کو کاٹیں، ان دونوں میں خط ملا دیں، اس خط سے اس خط اور اس قوس کی جو مدخل الظل و مخرج الظل کے درمیان ہے تنصیب ہو جائے گی۔ یہ پوری ویڈیو کے اندر جو تمام کا تمام طریقہ دیکھا گیا ہوگا، اسی وجہ سے میں نے پہلے ویڈیو سینڈ کر دی تھی، تو اس سے تمام کی تمام چیزیں آپ کو سمجھ آ رہی ہوں گی۔ یہی خط نصف النہار ہے جب مقیاس کا سایہ اس خط پر منطبق ہو۔ اب یہ پورا کا پورا بن گیا نا، دیکھیں کہ یہ چیز ہم نے کھڑی کی تھی، یہاں سے سایہ داخل ہوگا نا، یہ سایہ داخل ہوا، داخل ہوتے 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 چھوٹا ہوگا، پھر واپسی یعنی کہ یہاں تک چھوٹا ہوگا، لیکن ہمیں اس وقت تو پتہ نہیں چلے گا کیونکہ یہ لائن ہم نے اس وقت تک نہیں بنائی ہوگی، پھر یہ واپسی بڑا ہوتا رہے گا یہاں تک کہ یہاں سے نکل جائے گا۔ اب ہم نے ان دونوں جگہ پر نشان لگا لیا، اب کیا کرنا ہے کہ پہلے آپ نے اس پر رکھ لیں کمپاس کو یا اس پر رکھ لیں، اس کے بعد آپ نے یہ دائرہ کھینچنا ہے نا، اس سے جلد سے بھی آپ دائرہ کھینچ لیں گے، تو جس دونوں جگہ پر جو دائرہ جس لائن پر ٹوٹ رہا ہوگا اس سے آپ اس کو کھینچ دیں گے، اندر بھی لے سکتے ہیں باہر بھی لے سکتے ہیں، جس انداز سے چاہیں آپ یہ دونوں کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو لائن ہوگی جس جگہ پر ہم چیز کھڑی کی تھی اس کا مرکز، اور یہ جو نقطہ تقاطع ہے ان دونوں کو ملانے سے جو لائن حاصل ہوگی یہ خط نصف النہار کی لائن ہے۔ یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے، ایک اور طریقہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، دوبارہ دہراتا ہوں، ایک طریقہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ عین نصف النہار کے وقت آپ کیا کریں کہ کوئی چیز آپ نے کھڑی کی ہوئی ہے، عین نصف النہار کے وقت جو اس کا سایہ بن رہا ہے اس پر نشان لگا لیں، تو یہی آپ خط نصف النہار کا ہی یہ آپ کی ہو رہی ہے نا۔ تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں یا دونوں ہی کر لیں، تو جس طرح سے چاہیں ایک ہی دن کے اندر یہ دونوں کے دونوں کام بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو اب اس بیان کریں کہ اس کا کیا کیا ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہی خط نصف النہار ہے جب مقیاس کا سایہ اس خط پر منطبق ہو تو وہی وقت نصف النہار ہے۔ جب سایہ بالکل اس لائن پر پڑ رہا ہو نا، بالکل بیچ پر اسی پر ہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب عین نصف النہار کا وقت ہے۔ اسی وقت دائرہ آفتاب دائرہ نصف النہار پر آئے گا اور اس کے متصل ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اس خط پر زاویہ قائمہ 90 درجے کا زاویہ رائٹ ٹرائنگل بناتا ہوا دوسرا خط کھینچیں، اس کا نام خط مشرق و مغرب رکھیں۔ یہ دیکھیے یہ ہم نے خط کھینچا تو یہ اس کا نام خط مشرق و مغرب رکھیں۔ اسی خط کو خط اعتدال بھی کہتے ہیں کہ یہ جو نقطہ ہوگا یعنی خط اعتدال بنے گا، تو یہ جو نقطہ ہوگا یہ نقطہ ہے۔ اب مشرق کس کو بولنا ہے مغرب کس کو بولنا ہے، اس کی بھی وضاحت آئے گی۔ اب یہ کس دن بنانا چاہیے، یہ اس کے حوالے سے بیان فرما رہے ہیں کہ اگرچہ یہ عمل ہر روز کر سکتے ہیں، مگر بہتر یہ کہ جب آفتاب احد الانقلابین، لیول 2 کو دہرائیے، انقلابین کیا تھا، انقلاب وہ ہوتا ہے کہ جب سورج اپنے میل اعظم پر پہنچتا ہے، تو انقلاب اسے کہتا ہے، انقلاب سیفی اور انقلاب شتوی بھی ہوتا ہے۔ یعنی 21 جون 23 دسمبر کو یہ عمل کیا جائے۔ اب کون بتائے گا کہ 21 جون انقلاب سیفی تھا انقلاب شتوی تھا، اور 23 ستمبر انقلاب سیفی تھا یا انقلاب شتوی تھا، ان دونوں کا نام جی بیان کیجئے جو بیان کرنا چاہے، دہرائی ہوئی جائے گی۔ کوئی بھی نہیں ہے یا اللہ آسانی سے جی جی ایک بیان کرنا چاہ رہے تو بیان کرنا۔ چلے میں عرض کر دیتا ہوں، آسان سی بات تھی، انقلاب سیفی اور انقلاب شتوی، اگر آپ سیف کا معنی ہی ذہن میں رکھ لیں گے کہ سیف گرمی کو کہتے ہیں اور شتا سردی کو کہتے ہیں، تو 21 جون والا جو ہوگا وہ انقلاب سیفی ہوگا، 21 جون میں گرمی ہوتی ہے، اور 23 دسمبر کو انقلاب شتوی۔
کوئی عمل کیا جائے کہ مدخل الذل اور مخرج الذل دونوں وقت مدار شمس واحد ہوگا. بڑی نہ یوں سمجھے کہ فنی بات ہو رہی ہے، اس کو غور سے سمجھے کہ اب یہ جو فرمایا کہ احد الانقلابین، تو اس کا کیوں فرمایا آپ سوال کے ارشاد فرمایا آپ نے؟ کون سا سوال کیا گیا آپ نے؟ میں نے یہ پوچھا تھا کہ 21 جون اور 23 دسمبر کو فرمایا کہ یہ دونوں انقلابین ہیں، تو میں نے پوچھا تھا کہ سوال انقلابین آپ نے کیا ارشاد فرمایا اس میں؟ جی یہی عرض کر رہا ہوں کہ احد الانقلابین یعنی یہ دونوں انقلابین کی تاریخ ہیں. تو انقلاب کے ان دونوں کے الگ الگ نام تھے، شتوی اور سیفی. تو میں نے یہ معلوم کیا تھا کہ ان میں سے کون سی تاریخ والے کو سیفی کہیں گے اور کون سی تاریخ والے کو شتوی کہیں گے. تو اب آپ میرے شمس کی جو آپ دیکھیں گے نا، یہ کہلاتی ہے پینڈولم، یعنی اس کی یعنی کہ چال ہوتی ہے کہ جو پینڈولم ہوتا ہے نا، یہ یوں سمجھیے کہ آپ یہ جھولا کہلیں آسان الفاظ میں، جیسے کہ بچوں والا بھی جو جھولا ہوتا ہے جو چھوٹے بچوں کو جس میں جھلاتے ہیں، تو اس طرح کی کوئی سی چیز آپ مان لیں نا، یہ پینڈولم اس کی ایک وہ چال کہلاتی ہے کہ جب بالکل اپنے مرکز کی طرف آئے گا نا تو یہ اسپیڈ سے چلے گا، اور جب یہ اپنے مرکز سے جتنا دور ہوتا جائے گا اس کی اسپیڈ سلو ہوتی جائے گی. تو یہی میرے شمس کی بھی کیفیت ہے، یہی عرض موقع و نمود کی بھی کیفیت ہوتی ہے کہ جب اپنے مرکز کی طرف آئیں گے تو یہ بہت اسپیڈ سے ان کی نا یہ چلتے ہیں. یعنی کہ جب آپ دیکھیں گے کہ ایک ایک دن کے اندر تقریباً پورا ایک ایک درجہ یعنی کہ تقریباً تہائی درجہ تبدیل ہو رہا ہوگا، لیکن جتنا یہ دور ہوتے جائیں گے یہ ان کی جو سپیڈ ہے وہ سلو ہوتی جائے گی، یہاں تک کہ جب یہ میل اعظم پہنچیں گے تو کئی دن تک ہی ان کا میل کا درجہ ایک ہی رہے گا، پھر آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہوگا، پھر وہی اپنے مرکز کی طرف آتے ہوئے سپیڈ سے تبدیل ہوں گے. تو یہاں پہ جب ہی فرما رہے ہیں کہ جب یہ انقلابین پر ہوگا، تو جب یہ میل اعظم پر ہوگا، اور میل اعظم پر جو میل کی تبدیلی کی شرح ہے وہ بہت زیادہ کم ہوتی ہے. تو جب مخرج الذل اور مدخل الذل، ظاہر سی بات ہے ان دونوں کے درمیان وقفہ ہوگا تقریباً آدھا گھنٹہ تو کم از کم ہوگا، اس کے آس پاس ہوگا، جتنا آپ نے دائرہ بنا اس کے حساب سے تھوڑا بہت فرق پڑے گا. تو اتنے وقت کے درمیان بھی تو میل تبدیل ہوگی. جب میل تبدیل ہوگی تو سائے کی جہت بھی تبدیل ہوگی، کچھ نہ کچھ باریک سا فرق پڑے گا. جب فن نہیں ہے تو ہلکی سی فرق کے اوپر بھی بات ہوگی. تو فرما رہے ہیں کہ جب آپ انقلابین پر ہوں گے نا، انقلاب والی تاریخ ہوگی تو اس کے اندر میل پورے دن میں ہی تبدیل نہیں ہوتی، تو آدھے گھنٹے میں کیا تبدیل ہوگی، یعنی کہ ثانیوں کے بھی حصوں میں جا کے فرق آتا ہے. تو یوں سائے کی جہت میں فرق نہیں پڑے گا. لیکن اگر آپ کرتے ہیں اعتدال پر، اعتدال کیا ہوتا ہے؟ اعتدال ربیعی، اعتدال خریفی. جب وہ سورج خط سیوا پر آتا ہے، ان کے بھی مختلف نام تھے، ابھی ہم نے توسیل افلاق میں پڑھا تھا. تو اعتدال پر میل شمس کی شرح زیادہ ہوتی ہے. تو جب مدخل الذل کے وقت میل شمس کچھ اور ہوگا، مخرج الذل کے وقت میل شمس کچھ اور ہوگا، تو سائے کا جو زاویہ ہے اس میں کچھ نہ کچھ فرق آ جائے گا. تو جو خط شمال و جنوب ہے اس میں کچھ نہ کچھ فرق پڑے گا. تو سب سے زیادہ جو بہتر نکلتا ہے وہ انقلابین پر نکلے گا سایہ. یہ یہاں پہ بیان کیا گیا تھا، اور میرے شمس میں اصلاً تفاوت نہ ہوگا. اگر اس عمل کا اتفاق اس دن ہو کہ آفتاب احد الاعتدالین، اعتدال ربیعی اور اعتدال خریفی. اب یہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں کہ 21 مارچ کو جو ہوتا ہے وہ اعتدال ربیعی ہوتا ہے، اور 23 ستمبر کو اعتدال خریفی ہوتا ہے. تو یعنی 21 مارچ اور 23 ستمبر کو تو طلوع آفتاب کے وقت جو خط استقامت ذل پر نکالا جائے خط مشرق و مغرب ہوگا. اب ایک اور بات دیکھیے، ایک ہی بات کو کتنا انداز سے بیان کر رہے ہیں. اب ایک نیا کانسیپٹ دے رہے ہیں کہ ہم نے انقلابین کی تعریف کر دی کہ انقلابین کے اوپر اگر آپ دائرہ اندیہ بناتے تو پرفیکٹ بنتا ہے. اب لیکن انقلابین کے اندر ایک اور معاملہ ہے، اور یعنی کہ اعتدالین کے اندر ایک نیا فائدہ ایک اور بھی ہے. ان کے اندر اپنا فائدہ ہے، ہر چیز کے ایک اپنے مقاصد ہے. اعتدالین میں کیا ہوتا ہے جی؟
اعتدالین میں کیا ہوتا ہے کہ اعتدال کا مطلب کیا ہے؟ سورج خط استوا پر ہے. اچھا، جب سورج خط استوا پر ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عین مشرق مغرب میں ہی ہوگا. تو فرما رہے ہیں کہ طلوع آفتاب کے وقت جو خط استقامت ذل پر نکالا جائے خط مشرق و مغرب ہوگا، اور اس خط پر زاویہ قائمہ بناتا ہوا جو خط عمود واقع ہوگا وہ خط نصف النہار ہوگا. یعنی کہ آپ اعتدالین کے اندر جو طلوع آفتاب کے وقت سایہ بن رہا ہو تو اس کو آپ لے لیں، وہ جو سایہ بنے گا وہ خط مشرق و مغرب ہوگا یہ والا، اس کے اوپر آپ عمود قائم کر دیں بیچ سے تو یہ 90 درجے پہ ہوگا تو یہ خط نصف النہار بن جائے گا. انقلاب بین پر ہیں تو یوں نکال لیں، اعتدال این پر ہیں تو یوں نکال لیں، جس طرح سے بھی چاہیں تو نکل سکتا ہے. اس طرح بھی ابتدائے وقت ظہر معلوم کیا جا سکتا ہے، مگر ٹھیک طلوع آفتاب کے وقت سایہ اس قدر ہلکا اور مدھم ہوتا ہے کہ تمیز مشکل ہے. اس لیے بہتر پہلی ہی صورت ہے. دائرہ ہدیہ کی شکل یہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کوئی سوال کرنا چاہے تو کر لیجیے. میں آپ سے عرض یہی کروں گا کہ جو پچھلی چیزیں ہم نے پڑھی ہیں نا ان کو دہراتے رہے. نہیں دہرائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ چیزیں نکل جائیں گی ذہن سے، اور ہر آنے والی بات کا پیچھے کچھ نہ کچھ بیس ہوتا ہے. اصطلاحات ظاہر سی بات ہے استعمال ہوتی ہے، یعنی کہ اگر آپ خود سے مطالعہ کرنے جائیں گے تو پھر تو کافی زیادہ مشکل ہوگی کہ اگر اصطلاحات بالکل ہی سرے سے ذہن میں نہیں ہے تو کسی بھی علم کو حاصل کرنے کے لیے اس کی اصطلاحات بنیادی کردار ادا کرتی ہیں. تو اس کی اصطلاحات ظاہر سی بات ہے یہ اپنے ذہن وغیرہ میں رکھیں. لیول 4 کے اندر جو ہم اس کو باقاعدہ ساری چیزیں اصطلاحات تفصیل سے اور تمام کتابیں ہی پڑھیں گے تو ان کے اندر ہی آپ کو بہت زیادہ استعمال میں آئیں گی. اب سمجھے قبلہ کی بات کوئی مزید آگے بڑھاتے ہیں. یہ دائرہ ہند جی سوال کر جو خط نصف النہار کی لائن کھینچی گئی، جو خط کھینچا گیا، تو کیا وہ کسی بھی تاریخ میں تبدیل ہوگا؟ نہیں، خط نصف النہار اس شہر کا یعنی اس جگہ جس جگہ پہ لیا گیا کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگا. خط نصف النہار بھی کبھی تبدیل نہیں ہوگا، خط مشرق و مغرب بھی کبھی تبدیل نہیں مدخل الذل اور مخرج الذل. ہوگا، وہ تبدیل ہوں گے. اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ جب مدخل الذل اور مخرج الذل تبدیل ہو رہے ہیں تو پھر خط نصف النہار کیوں تبدیل نہیں ہو رہا؟ کہ خط نصف النہار تو ہم اس کے ذریعے نکالتے ہیں. ایک منٹ رکیے. جی میں کیا عرض کر رہا تھا؟ جی مدخل الذل اور مخرج الذل تبدیل ہو رہا ہے، نصف النہار کو تبدیل نہیں ہو رہا. جی جی. تو اب یعنی کہ جو مخرج الذل اور مدخل الذل یہ درمیانی کیفیت ہے نا، تو جب آپ کا مدخل الذل تبدیل ہوگا تو مخرج الذل بھی تبدیل ہو جائے گا. تو یعنی کہ وہ دونوں کے درمیان جو تبدیلی اسی اعتبار سے آئے گی کہ وہ آپ کا خط نصف النہار ہمیشہ کا ہمیشہ وہی رہے گا. یعنی کہ جتنا خط نصف النہار پیچھے ہوگا تو اتنا ہی، جتنا مدخل الذل پیچھے ہوگا تو اتنا ہی مخرج الذل آگے ہو جائے گا. تو وہ اتنی اعتبار سے پھر جو درمیان میں نصف بنے گا، یعنی کہ میں آپ کو تصویری کی کھول کر دکھا دیتا ہوں. دیکھیے کہ جب یہ اگر مثال کے طور پہ یہاں پر آ جائے گا تو یہ مزید یہاں پر آ جائے گا کہ دونوں کا جو درمیانی حصہ بنے وہ یہی بنے. اچھا یہ چھوٹا ہوگا تو یہ بھی مزید اتنا ہی چھوٹا ہو جائے گا. جب یہ فرمایا نا کہ انقلابین پہ نکالے تاکہ دونوں کے وقت میل شمس وہی ہو تو اس کی جو سائے کی کیفیت بنے گی وہ وہی بنے گی. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جو تبدیلی آئے گی دونوں کے اندر وہ برابر برابر ہی آئے گی. لیکن
آپ مثال کے طور پہ اگر اعتدالین پہ بھی نکالتے تو کوئی مسئلہ کی بات نہیں، اس سے کوئی ایسا فرق نہیں آئے گا جس کو آپ محسوس کر سکیں، بہت باریک سا فرق آئے گا. یعنی کہ کمپاس وغیرہ تمام چیزوں سے اچھا یہ طریقہ ہے. یہ اس کے ذریعے جو جہاد نکلتی ہیں وہ کسی اور طریقے سے نکل ہی نہیں سکتی. دائرہ ہندیہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے، اور جہاں پہ جہاد نکالنی ہو تو اسی کو ہی استعمال کرنا چاہیے. یہ ہماری بات مکمل. جی جی جی. آپ نے پچھلی کلاس میں ارشاد فرمایا تھا کہ رات کے وقت بھی جہاد نکل سکتی ہے. کیا وہ بالکل پرفیکٹ ہوں گی کہ ایک درجے ایک دقیقے بھی فرق نہ ہو نہیں نہیں، چاند رات کی کے مدد سے؟ وہ کبھی بھی صحیح نہیں نکلے گا. اس کو میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا ہم اندازہ ہی لے سکتے ہیں کہ بھئی اتنا ہوگا، لیکن وہ صحیح نکلے یہ قریباً ناممکن ہے. یعنی کہ کیونکہ ستارے وغیرہ کی طلوع غروب ہو رہے ہوتے ہیں، کوئی بہت زیادہ کر کے اس کے اندر مہارت ایسی پیدا ہو جائے اتنے بندہ لے لے. لیکن پھر بھی کیونکہ اب چاند کا سایہ ہے، چاند کا سایہ اتنا زیادہ ہوتا نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ ہمارے آس پاس اتنی روشنیاں ہوتی ہیں. اب پرانے دور کی اگر کتابیں پڑھیں گے نا تو وہ بولتے ہیں کہ ستارے کے سائے سے وہ چیزیں نکال رہے ہوتے ہیں. ستاروں کی بھی سائز ہے. ستارے ہمارے یہاں پہ روشنی کے ایسے ستارے ہی نظر نہیں آ رہے. پوری رات میں دیکھیں گے تو آپ کو بس اتنے سے ستارے نظر آئیں گے. اب گاؤں کے اندر جب جائیں گے نا کہ اس طرح کے مقامات ہوں گے تو وہاں پر آپ کو ستارے بھی اتنے زیادہ نظر آ رہے ہوں گے. اب ایسا نہیں ہے کہ اب گاؤں کے اندر انہوں نے زیادہ برکت نازل کی، ستاروں نے ہمارے یہاں پہ کم ہے، بلکہ ہم نے اپنی چیزوں سے اس ستاروں کو چھپا دیا ہے. نہیں کہ دھواں ہے، جب سورج نظر نہیں آ رہا ہوتا دھوئیں وغیرہ کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے یہ چیزوں کی وجہ سے. کراچی میں آپ جائیں نا، کراچی میں باقاعدہ آپ کو نظر آئے گا، آپ چھت پہ جائیں کسی، آپ کو باقاعدہ محسوس ہوگا آپ کو 2-3 بلڈنگ نظر آ رہی ہے، اس کی بعد والی بلڈنگ دھندلی نظر آ رہی ہے. تو جب آپ کو بلڈنگیں نظر نہیں آئیں گی تو وہ ستارے وغیرہ کیسے نظر آئیں گے؟ تو اسی وجہ سے جو ان کے سائے ہوتے ہیں، جب چیز ہی نظر صحیح نہیں آ رہی تو ان کا سایہ تو اور دور کی بات ہو گئی نا. تو اگر ان کے ہمیں سائے وغیرہ صحیح نظر آ رہے ہوتے تو پھر ہم پھر بھی نکال سکتے تھے. تو یہ تمام چیزیں اب آج کے دور میں مفقود ہیں، اور جیسی ٹیکنالوجی اتنی آ گئی کہ ان کی طرف کسی کی توجہ ہے نہیں، تو وہ باقاعدہ ایکوریٹ نہیں نکالتے. لیکن بالکل ہی نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہوتا ہے. بعض مقامات پر یہ چیزیں کام آ جاتی ہیں. اوپر بیان کردہ طریقہ جو پیچھے بیان ہوا تھا 26-27 مئی والا، اس کو میں نے آپ کو عرض کا تمہیدی طور پہ اس کا ایک طریقہ بھی عرض کیا تھا کہ دن میں کسی بھی ٹائم پہ آپ معلوم کر سکتے ہیں. تو اس کو نصاب توقیت میں بیان بھی کیا گیا ہے، لیول 1 میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا. تو اس کو ایک دفعہ میں اس کو دوبارہ آپ کی توجہ دلا رہا ہوں کہ فصل شمس کے ذریعے سے نکلے گا. اس کے ذریعے کیا ہوگا کہ آپ کو سمت شمس معلوم ہوگی، سورج کی سمت معلوم ہو جائے گی. سورج کی سمت معلوم ہونے کے بعد آپ کو یہ معلوم ہے کہ بھائی ابھی سورج اس سمت میں. تو جب اس سمت کا آپ کو معلوم ہو جائے گا تو اس ٹائم میں یہ سورج اس سمت میں ہوگا. تو پھر مثال کے طور پہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ مثال کے طور پہ آپ کو یہ معلوم ہوا کہ مثال کے طور پہ آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ سورج کی سمت شام کے 4 بجے 260 ڈگری پہ ہوگی بالفرض. اب جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ 260 ڈگری پہ ہوگی، آپ کو پتا ہے کہ بھائی آپ کے شہر کا قبلہ ہے 265 ڈگری پر. تو آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ بھائی ابھی جس طرف سورج کا سایہ ہے اس کی سمت پر، یا سورج جس طرف ہے یعنی کہ اس کے سائے سے آپ معلوم کر لیں گے اس کا سایہ جو بن رہا ہوگا اسی انداز سے. تو جتنا اس پہ سایہ بن رہا ہے اس سے مزید 5 ڈگری آگے بڑھنا ہے مغرب کی جانب، نقطہ مغرب کی جانب. تو قبلہ معلوم ہو جائے گا. اس انداز سے اس کو مکمل یہاں پر بیان کیا گیا ہے. اس کو آپ نصاب توقیت سے ایک دفعہ پڑھ لیجئے گا، اور اس میں مزید کچھ معلوم کرنا چاہے تو پھر کر لیجئے گا. اب ہم آتے ہیں جی جی سوال کر لیجئے. 3 معنی پوچھنے تھے جو عبارت پڑھی گئی، ایک مخروطی، پچھم اور اتر. ان تمام
مغرب، اتر کا معنی شمال، اور مفروتی کا معنی میں تکونی چیز، تینوں عرض کر دیتا ہوں۔ کمپاس کی مدد سے سمت قبلہ معلوم کرنے کا طریقہ، یہ بھی جو اب آپ نے سوچا کہ بھائی یہ تو ہم نے لیول 1 کے اندر پوری نصاب توقیت پڑھی تھی، کمپاس کی مدد سارے کے سارے کمپاس کی قسمیں وغیرہ، یہ تمام چیزیں تو آپ کی ہو چکی تھی نا، کہ کس انداز سے یہ سمت قبلہ قبلہ کے قواعد ہوتے ہیں، یعنی کہ کتنی کمپاس کی قسمیں ہوتی ہیں، پھر جو درجات ہیں ان کو ڈگریز کے اندر نمبرز کے اندر کس طریقے سے کریں گے۔ اب میں آپ کو کمپاس کا طریقہ عرض کر دیتا ہوں، اس کو کس طریقے سے استعمال کیا جائے گا۔ آواز میری کلیئر آ رہی ہے؟ جی اب یہ دیکھیے، یہ کمپاس ہے، اب اس کے اندر یہ جو پورا کا پورا کمپاس ہے نا، یہ پلاسٹک کا ہے، اس کے اندر کہیں بھی لوہا استعمال نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ لوہا میگنیٹک ویلیو کو اس پہ اثر انداز ہوتا ہے، اثر انداز ہونے کی وجہ سے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو جواب آتا ہے یہ درست نہیں دیتا۔ تو یہ جو پورا کا پورا کمپاس ہے تو اس کو بنایا ہی اسی وجہ سے پورا پلاسٹک کا کیا گیا، تو یہ کہیں پہ بھی اس کے اندر کوئی لوہا کوئی بھی اس طرح کی چیز استعمال نہیں کی گئی۔ اچھا، موبائل کے اندر جو کمپاس ہوتے ہیں تو موبائل کے اندر کوئی بھی موبائل بغیر میگنیٹک کے بنتا ہی نہیں ہے نا، تو اس کی وجہ سے ہی کبھی بھی موبائل کے جو کمپاس ہوں گے وہ درست جواب، بالکل کریکٹ جواب کبھی بھی دے ہی نہیں سکتے۔ یہ پلاسٹک کا ہے، اگر اس کے اندر دوسری چیزوں کا اچھی طرح سے لحاظ کیا جائے، یعنی کہ اس کا لحاظ کر لیا جائے کہ آس پاس کوئی لوہا وغیرہ نہ ہو، زمین پہ ہم نے نہ رکھا ہوا ہو، یعنی کہ کوئی آپ لکڑی کا سٹول لے لیں، کوئی آپ یعنی کہ لکڑی کا تخت ہو گیا، لکڑی کا آپ نے سٹول لے لیا جو بالکل ہموار ہے، اس پر آپ نے رکھ دیا، تو اس طرح کی یہ چیز اگر آپ نے احتیاط کرنی، یعنی کہ جتنا آپ لوہے سے بچا سکتے۔ اب آپ بولیں کہ بھائی میرے کمرے میں تو کوئی بھی لوہا نہیں ہے، تو آپ جس دیوار کے پاس ہیں تو دیوار کے اندر پلر ہے، پلر کے اندر لوہا ہی لوہا ہے، سریا جیسا آپ دوسرے لفظوں میں کہہ لیں۔ آپ نے زمین پہ رکھ دیا جیسے ابھی میں نے رکھا ہوا ہے، تو زمین کیا بغیر لوہے کے زمین بنے گی نہیں، کیونکہ اس میں پختگی نہیں آئے گی۔ چھت ہے تو چھت کے اندر اگر آپ نے چھت ڈلتے ہوئے دیکھا ہو تو اس کے اندر باقاعدہ سریے ڈالے جاتے ہیں نا مضبوطی کے لیے، تو اس طرح سے جواب درست نہیں آئے گا۔ اب فی الحال تو میں استعمال کرنے کا طریقہ عرض کر رہا ہوں، تو اس کو آپ دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ جی وجیب ہے، آپ نے ہاتھ اٹھایا ہوا تھا، سوال کر لیجئے۔ سوال نہیں تھا اصل میں، وہ ایک اسلامی بھائی نے میسج کیا ہے کہ اسکرین شو نہیں ہو رہی، تو ان کو بتا دیں کہ کیمرہ کھلا ہوا ہے تو اس کی مدد سے دیکھ لیجئے۔ جی وہ اسکرین میں نے بند کر دی لیپ ٹاپ سے جو تھی، ابھی میں نے اپنے موبائل سے کیمرہ کھولا ہوا ہے تاکہ کمپاس کو، اب ہم تھیوری تو پڑھ رہے تھے نا، تھیوری کی الگ چیز ہے، پریکٹیکل الگ چیز ہے نا، تو پریکٹیکل جو ہوگا تجربہ وغیرہ اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ پریکٹیکل یعنی کہ تھیوری تو آپ نے پہلے بھی پڑھ لی تھی، اب میں اس کو پریکٹیکل پر زیادہ توجہ دے رہا ہوں۔ اب یہ جو اس کی اب رنگین سوئی نا، اب ہوگا تو یہی کہ بھائی بلیک بھی رنگ ہی ہے، تو رنگین سوئی سے مراد یہاں پہ اس کی ریڈ والی سوئی ہے جو ایک نمایاں ہوتی ہے، اکثر ریڈ ہی ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ آٹومیٹکلی میگنیٹک نارتھ کی طرف چلے جاتی ہے نا، اب یہ سوئی میگنیٹک نارتھ کی طرف آٹومیٹکلی جائے گی، اس کو میں اس کے حساب سے سیدھا بھی کر دیتا ہوں۔ تو اب یہ آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ یہ ڈائل کو آپ گھما سکتے ہیں، گھما کر آپ نے جو میگنیٹک نارتھ ہے نا اس کے اوپر بالکل لے کر آنا ہے، عین اس کے اوپر دیکھیے
اب یہ کہ یہ بالکل نارتھ پر آ گیا ہے، تھوڑی دیر اس کو چھوڑ دیں، اور اب یہ کہ چھوڑنے کے بعد کیا ہوگا کہ اس کے اندر ہلکا پھلکا ہو سکتا ہے یہ ہل رہا ہو، کہ پہلے اگر کچھ فرق ہو گیا تھا رکھنے میں، تو پھر اس کے بعد مزید یعنی کہ جتنی ایکوریسی آپ لے سکتے ہیں اتنی کوشش کر کے آپ نے ایکوریسی لے لینی ہے۔ اب یہ ہو رہا ہے کہ اب یہ بالکل سیدھا ہے۔ اب اس کے اندر یہ اب آپ کو جہتیں بالکل صحیح بتائے گا، یعنی کہ جس طرح رکھا ہوا ہے کہ اس طرف نارتھ ہے یعنی کہ شمال، اوپر ویسٹ، نیچے ایسٹ، یہ پورا کا پورا اس کی ڈگریز دی ہوئی ہے۔ اب آپ نے یہ جہاں پہ بھی رکھا آپ نے اس کو رکھ لیا، اس کے بعد اب آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے قبلے کی ڈگری معلوم کر لی کہ قبلے کی ڈگری کیا ہے۔ تو اب جیسے یہاں پر جو ہے اب ایک دو درجے کا نا لحاظ رکھنا کمپاس کے اندر، اسی طریقے سے جہت کے اندر بھی یہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر مزدور مسجد بنا رہے ہیں، اس کے اندر ہی ان سے کچھ نہ کچھ غلطیاں رہ جاتی ہیں، کمیاں رہ جاتی ہیں، تو اس طرح کا معاملہ رہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے بھی فتح رضوی شریف کے بعض مقامات پر ایک دو درجے کی غلطی کو فرمایا کہ اس سے کوئی لحاظ نہیں بتا، یعنی کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ وہ شخصیت ہیں کہ نماز کے اوقات کے اندر کئی سیکنڈ وغیرہ پہ گفتگو ہو اور اعلیٰ حضرت یعنی کہ اس میں کیفیت میں ہو اپنی، تو کبھی کبھار سیکنڈ پر بھی کلام فرماتے ہیں کہ سیکنڈ، کیونکہ سیکنڈ کی غلطی سے نماز وغیرہ کے اندر فرق پڑ سکتا ہے کہ کسی نے اسی سیکنڈ کے اندر کر لیا، لیکن سمت قبلہ کا معاملہ ایسا ہے کہ دو تین درجے کا لحاظ ہو بھی نہیں سکتا، اور اگر بالفرض ہو بھی سکتا ہو تب بھی نماز وغیرہ درست ہو جاتی ہے۔ تو اس کے اندر اس کا یہ ہے کہ آپ اگر ایک دو درجے کا کوشش تو کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو بھی ایکوریسی لے لیں۔ اب آپ کو یہ تمام کی تمام چیزیں معلوم ہو گئی۔ اب مثال کے طور پر اب جیسے میں حیدرآباد میں ہوں تو اب اس کا جو قبلہ ہے 360 کے حساب سے وہ 267 ڈگری ہے، ڈبلیو جو ہے وہ 270 ہے، اور اس کے بالکل دیکھیے کہ ہر لائن 260، یہ بلر ہو گیا جی، 260 اور ان کے درمیان 5 ہے، 5 لائنیں بنی ہوئی ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ہر لائن 2 ڈگری کو شو کر رہی ہے۔ تو ڈبلیو کے الٹے ہاتھ پر یعنی کہ 260 کی طرف جانے کے لیے اگر ہم ایک لائن پہ لیتے ہیں تو وہ ہے 268، تو ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ بھائی یہ 268 پر ہے یعنی کہ قبلہ ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ اس کے آپ دو طریقے کر سکتے ہیں۔ آپ کو مسجد بنانی ہے، نشان لینا ہے، تو آپ یہ کر لیجئے کہ ایک ڈوری لے لیں، اس ڈوری کو آپ اس انداز سے رکھیں کہ یہ 268 والی لائن کو ملائے اور نیچے سے بھی بالکل سیدھی آتی جائے نا، یوں اس طرح آپ ڈوری لے لیں اور اس کے اوپر نشان لگا لیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے، ورنہ ایک دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ ایک ڈوری لیں، پہلے تو آپ اس کو یوں کر لیں، اس کو کہتے ہیں جگاڑ۔ اب جگاڑ کیا ہے کہ ابھی یہ کیا بتا رہا ہے، بالکل عین شمال عین جنوب بتا رہا ہے نا، اب آپ چاہتے ہیں کہ بھائی یہ میرا قبلے کی لائن بتائے، تو اب اس کے لیے آپ یہ کریں کہ آپ یہ جو لائن ہے اسی کو پھیر دیں، یعنی کمپاس کو پھیر دیں۔ وہ کیا طریقہ ہوگا، یہ 2 منٹ بچے، کلاس آٹومیٹکلی اینڈ ہو جائے گی، تو میں آپ کو دوبارہ لنک سینڈ کر رہا ہوں، اس پر آپ جوائن ہو تو پھر ہم بات کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ کنٹینیو کرتے ہیں ہم اپنی بات کو۔ جی آواز آ رہی ہے۔
مائک بند ہے. اچھا جزاک اللہ، آپ نے توجہ دلا دی. اب مثال یہ ہے کہ ہمیں قبلہ جو ہے وہ نقطہ مغرب سے 10 درجہ جنوب پر کرنا ہے. اب ایک تو وہی طریقہ کہ ہم اوپر سے اس کو چیک کر لیں. اب دوسرا طریقہ ایک ہے جگاڑ. اب جگاڑ کے اندر کیا ہے کہ ہمیں آسانی ہو جائے گی، وہ آسانی انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں. طریقہ یہ ہے کہ آپ کو جب معلوم ہے کہ آپ نے ویسٹ سے جنوب کی جانب 10 درجے آگے جانا ہے تو آپ اس کے لیے کیا کر دیں، آپ نارتھ کی ڈگری جو لائن ہے اسی کو ہی پھیر دیں، کیا پر 10 درجے پیچھے مشرق کی جانب. اس سے کیا ہوا، اب اس کو وہی ایکیوریسی پوری لینی ہے، چیک کر لیا اس کو، یہ پوری ایکیوریسی آ گئی. یا تھوڑا ہلکا سا فرق آ رہا ہے، اس کو ہم نے کر دیا، اب یہ برابر محسوس ہو رہا ہے، بالکل برابر. تو اب آپ نے کیا ہوا کہ اب یہ جو ویسٹ کی نا یہ ڈبلیو لکھا ہوا آ رہا ہے، یہ مغرب عین مغرب تو بیان نہیں کر رہا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کو 10 درجے کا فرق ہم نے اس کا رکھ دیا ہے. تو اب یہ جو ڈبلیو ہے یہ 260 درجے بیان کر رہا ہے، یعنی کہ ہم نے کمپاس کو ہی بے وقوف بنا دیا کہ اب جب ہم نے ظاہر سی بات ہے جب نارتھ کی ڈگری کو ہم نے 10 درجے پیچھے رکھا ہے تو اب یہ تمام کی تمام جو بھی لکھے ہوئے آ رہے ہوں گے نمبرز کے اندر 10 درجے کا فرق ہے. اب ڈبلیو جو 270 شو کر رہا ہے حقیقت کے اندر یہ کیا ہے، یہ 260 ہے. 260 جو ہے وہ 250 ہے. تو اس انداز سے اب کیا ہوگا کہ آپ کو ڈبلیو ایک واضح طور پر لکھا ہوا ہے تو اس کے اوپر آپ بالکل ایک پوری کی پوری لائن بنا دیں گے. اس انداز سے آپ اس کو معلوم کر سکتے ہیں. ایک اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو میں نے اس کو یوں رکھ لیا تھا، آپ اس کو یوں رکھ لیں گے تو ایک مزید آپ کو آسانی ہو جائے گی کہ آپ اس کے ذریعے یہاں پہ پوری کی پوری لائنیں بھی بنا سکتے ہیں، یعنی کہ یوں رکھ لیں، بلکہ زیادہ بہتر یہی طریقہ ہے. یہ ہو گیا. اور اگر سامنے کوئی لائن ہے تو آپ اس کو بھی مطابق کر لیں تاکہ آپ کو اپنے گھر کی ڈگری بھی معلوم ہو جائے گی کس درجے پہ بنا ہوا ہے. اب یہ ہم نے 10 ڈگری پہ کر دیا. اب جو ویسٹ ہے یہ ہمارا بالکل قبلہ ہے. تو اب آپ جو بھی ہو اس ایک ڈوری لے لیں، ڈوری آپ رکھیں ڈبلیو پر. ڈبلیو پر رکھنے کے بعد آپ ایک ڈوری بالکل ایسے رکھیں جو مثال کے طور پر یہاں تک بالکل سیدھی چلی جاتی ہے. یہ لے لیں یا کوئی اسکیل لے لیں یا ڈوری جو بھی آپ کو اس طرح مناسب لگے. تو یوں آپ لے کر ایک یہاں پر مثال کے طور پر کچھ دوری پر آپ نے 2-3 نشان لگا لیں، ایک یہاں پہ لگا لیں، ایک یہاں پہ لگا لیں، ایک یہاں پہ لگا لیں. ٹھیک ہے، آپ کو یہ نشان مل گئے. اچھا یہ جو ایسٹ ہے آپ نے اس کے بھی ڈوری لیں اور کچھ اس طرح سے یہاں پر 2-4 نشان لگا لیں. اب کیا ہوگا، آپ نے کمپاس کو ہٹایا اور ان نشان کو ملا لیں گے تو کیا ہوگا، آپ کو یہ جو قبلے کی یعنی کہ لائن ہے وہ آپ کو مل جائے گی. اب اسی کے 90 درجے کے اوپر کاٹتے ہوئے آپ مثال کے طور پہ دیکھیں 90 درجے یوں سمجھ لیجیے کہ قبلے کی لائن ہو گئی تو یہ صف کی لائن بنے گی. ٹائلوں کے نشان کے ذریعے بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے جب آپ مسجد بنا رہے تو ابھی تو ٹائلیں تو لگی ہی نہیں ہوں گی. تو اس طرح آپ نے اس کو وہاں پر نشان لگا لینا ہے. ساتھ میں مزدور وغیرہ ہوں کوئی بھی ہوں تو ان کے ذریعے بھی آپ کو مدد مل سکتی ہے لائنیں وغیرہ لگانے میں. مزید ایک اور طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ڈوری لے لیں مثال کے طور پر، جیسے ایک یہی ڈوری ہے، اب یہ تو یہاں سے جڑی ہوئی ہے، تو آپ اس کو یہ والی جو لائن ہے اس لائن کے اوپر ملا دیں. اس لائن کے اوپر آپ ملا کر بالکل سیدھا لے جائیں. ایک بڑی ڈوری لے لیں جو مسجد کے دونوں نقطوں پر جائے، یعنی کہ جو ایک اس کا پلاٹ ہے، ابھی تو مسجد بنا رہے تو پلاٹ ہوگا ظاہر سے، تو پلاٹ کے ایک کنارے پر وہ چلے جائے اور دوسرا بندہ ایک اور کنارے پہ لے جائے اور آپ کمپاس پر بیٹھے رہیں. اگر بندے موجود ہیں تو یہ طریقہ کار ہوگا. تو آپ بالکل عین اسی لائن کے اوپر گزاریں اور جس جگہ پر وہ ڈوری بالکل جاتی ہے اس دونوں جگہوں پر کنارے پر آپ نشان لگا لیں اور اس جگہ پہ بھی آپ نشان لگا لیں.
دو چار اس طرح آپ کو ایک لائن میں نشان حاصل ہو گئے. اب دو چار نشان لگانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جتنے زیادہ آپ کے پاس نشان ہوں گے تو آپ جب بعد میں کوئی لائن کھینچیں گے ان نشانوں کو ملائیں گے تو ان 4-5 نشانوں کو ملانے سے آپ کو ایکیوریسی زیادہ حاصل ہو سکے گی. تو اس طرح سے جو آپ کو لائن حاصل ہو جائے گی یہ قبلے کی لائن حاصل ہو جائے گی, یعنی صف کی لائن حاصل ہو جائے گی. تو اس کے اوپر کھڑے ہو کر جو سامنے بالکل لائن آپ کی دیوار بنے گی تو وہ قبلے کی